السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آئیے میں آج آپ کے لیے معلم الانشاء حصہ اول تمرین 47 کو لے کے آیا ہوں۔ کرنا کیا ہے؟ عربی میں ترجمہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے، صاحب کتاب اس میں بتانا چاہتے ہیں کہ فاعل کبھی کیا ہوتا ہے، اس میں ظاہر ہوتا ہے، اور کبھی اس میں ضمیر ہوتی ہے۔ دیکھیے، دو مثالیں آپ کے سامنے دی جا رہی ہیں، دیکھیے، غور سے دیکھیے آپ۔ ذهب الولد، لڑکا گیا۔ تو اس جملے فعلی کے اندر جو اسم مرفوع ہے، یہی کیا ہے؟ فاعل ہے۔ اور یہ فاعل جو ہے ضمیر کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اس میں ظاہر کی صورت میں ہے۔ ایک ضمیر کی صورت میں دیکھیے، ذهبتم، تم سب گئے۔ یہ تم جو ہے، تم، یہی کیا ہے؟ فاعل ہے۔ یہ فاعل اس میں ظاہر نہیں، بلکہ اس میں ضمیر ہے۔ یہ فاعل کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ اسی کے حساب سے انشاءاللہ ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے۔ حامد نے اذان سنی۔ توجہ چاہیں گے، جملہ بڑا ہونے سے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں ہونا، حامد نے اذان سنی، پہلے اس کا بنا لیجیے۔ اور جملہ فعلیہ بنانا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فعل کو پہلے لانا ہے۔ ٹھیک، تو دیکھیے، اذان سنی، سننے کی عربی ہوتی ہے سمع، یسمع، سمعا و سماعتن کے معنی ہوتے سننا۔ تو کون سنا؟ حامد۔ حامد یہ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہے؟ واحد مذکر ہے۔ تو اسی حصے سے بنائیں گے۔ سمع حامد، حامد نے سنی، کیا سنا؟ اذان۔ الاذان، یہ مفعول باقی ہے۔ تو فاعل کیا ہوتا ہے؟ مرفوع، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب، برابر۔ اور بچوں کو جگایا، یہ اور کی عربی کیا ہوگی؟ ہوا۔ بچوں کو جگایا، بچے کی عربی چاہے تو ولد دے سکتے ہیں، اس کی جمع اولاد، یا طفل، اس کی جمع کیا دیں گے؟ اطفال۔ جگانے کی عربی ہوتی ہے ایقظ یوقظ، ایقاظن کے معنی ہوتے ہیں جگانا۔ یہ ماضی ہے، ماضی سے بنائیں گے۔ ایقظ اطفال، برابر۔ آگے دیکھیے، دو چھوٹے بچوں نے سحری کھائے اور روزہ رکھا۔ اس کو چھوٹا کر لیجئے نا۔ دو چھوٹے بچوں نے سحری کھائی، جملے فعلیہ بنانا ہے تو فعل کو پہلے لانا ہے۔ سحری کھانے کی عربی ہوتی ہے تسحر، یا تسحر، تسحر، یہ باب تفاعل سے ہے۔ اور اس کا فاعل کے دو چھوٹے بچے، یہ غائب میں ہے، اور یہ مذکر ہے، اور یہ تثنیہ ہے۔ تو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو فعل کو ہمیشہ کیا لائیں گے؟ واحد لائیں گے۔ ٹھیک ہے، تسحر، دو چھوٹے بچے، یہاں پہ فاعل کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، اور یہ تثنیہ ہے۔ بچے کی عربی ہوتی طفل، اس کی جمع اطفال۔ اگر تثنیہ بنانا ہے تو الف جوڑ دیجئے نا، پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو طفل تثنیہ طفلان، اور اس کے بعد صغیر کو لائیں، چھوٹوں کو لائیں، چھوٹی کی عربی کریں گے صغیران۔ تسحر طفلان الصغیران، یہ تثنیہ کی ہے۔ یہ طفلان جو ہے حالت ترفیم ہے، یہ تثنیہ ہے، اور یہ حالت ترفیم میں کیا ہے؟ الف نون کے ساتھ اس کا اعراب آتا ہے۔ ٹھیک، اور روزہ رکھا، اور کی عربی کیا لکھیں؟ اب اس کو بنائیے۔ روزہ رکھنے کی عربی ہوتی ہے ساما یسوم، سومن و سیامن کے معنی ہوتا ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھا تو کون رکھا؟ انہی دونوں بچوں نے جنہوں نے سحری کھائی۔ یہاں ضمیر کا ہم استعمال کریں گے،
و ساما، یہ غائب سے تعلق رکھتا ہے اس لیے فعل کو میں نے غائب لایا ہے۔ ان دو عورتوں نے کھانا پکایا اور مسکینوں کو کھلایا۔ آئیے اس کو چھوٹا کر لیتے ہیں، پہلے یہاں تک کے بنائیے۔ کھانا پکانا، پکانے کی عربی ہوتی طبخ یطبخ، طبخن مانے پکانا، یہ ماضی ہے نا، ٹھیک ہے۔ اس کا فاعل کیا ہے؟ ان دو عورتوں نے۔ ضمیر کا استعمال کریں گے، طبخ طبخ طبخو، طبخت اس ایک عورت نے، پکایا طبختا ان دو عورتوں نے پکایا۔ طبختا ان دو عورتوں نے پکایا، کیا پکایا؟ کھانا۔ طعام کھانا بنایا، کھانا پکایا، یا اس کی جگہ آپ صنع بھی دے سکتے ہیں، صنع الطعام، صنعت الطعام۔ اور مسکینوں کو کھلایا، کھلانے کی عربی ہوتی ہے اطعم یطعم، اطعام کے معنی کھلانا، یہ ماضی ہے تو ماضی سے بنائیں گے۔ کس نے کھلایا؟ انہی دو عورتوں نے کھلایا، تو ضمیر کا استعمال کریں گے، اطعم 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 اطعمت اطعمتا، غائب کے صیغے سے ہے، وَأَطْعَمَتَ المساکین، یا اس کی جگہ الفقراء بھی دے سکتی ہیں۔ طبخت الطعام ان دو عورتوں نے کھانا پکایا، وَأَطْعَمَتَ مساکین، تم دو آگرہ گئے، تم دو آگرہ گئے، پہلے یہاں تک بنا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کریں گے۔ تم دو آگرہ گئے مطلب تم دو مرد آگرہ گئے۔ جانے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ ذهب یذهب، ذهب کے معنی ہوتے جانا، تم دو گئے، حاضر کے صیغے میں آئی ذهبت ذهبتما۔ ذهب الى، آکرا کر دیجئے، یا آپ چاہیں تو آجرا بھی لکھ سکتی ہیں۔ اور تاج محل دیکھا، یا دیکھنے کے بھی شاہدہ سے بنے اچھا رہے گا، اب رعا سے بھی بنا سکتی ہیں لیکن شاہدہ کا زیادہ بہتر ہے، تو شاہدہ یشاہد، مشاہدہ کے بنے دیکھنا۔ کس نے دیکھا؟ جو گئے انہی نے دیکھا ہے نا، تو شاہدت شاہدتما، اور کیا بھی واو لائیے، و شاہدتما التاج محل۔ ان لوگوں نے حج کیا اور مسجد نبی کی زیارت کی، ان لوگوں نے حج کیا، پہلے اس کو چھوٹا کر لیجیے، چلیے، ان لوگوں نے حج کیا، ضمیر کا استعمال کریں گے۔ حج کرنے کی عربی ہوتی ہے حج یحج حجن، بربزن مد یمت مدن، ان لوگوں نے حج کیا، یہ غائب کا صیغہ ہے اور جمع میں جائیں گے اور جمع مذکر ہے، حج حج حجو۔ حجو، اور مسجد نبی کی زیارت کی، زیارت کرنے کی عربی ہوتی ہے زارا یزورو، زیارتن کے معنی زیارت کرنا، اور مسجد نبی کی عربی ہوتی ہے المسجد النبوی، و زارو، یہ مفعول ہے، یہ مسجد نبی، اور یہ مرکب توصیفی ہے، المسجد النبویہ۔ مدرسۃ البنات کی لڑکیاں بس پر سوار ہوئی ہیں، آئیے پہلے یہاں سے یہاں تک بنا لیتے ہیں، اتنا لے لیتی۔ مدرسۃ البنات کی لڑکیاں، لڑکی کی عربی ہوتی بنت، اس کی جمع بنات، ٹھیک۔ بس پر سوار ہوئی، بس کی عربی تھی سیارت، اس کی جمع سیارات۔ سوار ہونے کی عربی ہوتی ہے رکیب یرکب، رکوب کے معنی ہوتے سوار ہونا، ٹھیک۔ تو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو فعل کو ہم پہلے لائیں گے، اور اس کا فاعل کیا مونس ہے تو فعل کو بھی ہم مونس لائیں گے۔
लिखिए आप रकीब रकीबा रकीबू रकीबत रकीबत। अब ये फाइल जो है मरकबी क्या है, इजाफी है। पहले मुजहब का तर्जुमा कर लेते हैं। बना तो मदरसतिल बनाती और बस पर सवार हुई। आप चाहें तो रकीबा अला का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, अल सैयारा या सिर्फ सैयारा लिख सकती है, दोनों आपको इख्तियार है। सैयारा था और मदरसा गए और क्या भी होगा, ज़हबना इलल मदरसते। बराबर, हम लोगों ने टिकट खरीदा फिर रेल गाड़ी पर सवार हुए। हम लोगों ने टिकट खरीदा, इसमें फाइल जो है ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। टिकट खरीदने के लिए होती है इश्तरा, यश्तरी, इश्तराअन, ये बाब इख्तियार से है। ये माजी है, माजी से तर्जुमा करेंगे, और ये मुतकल्लिम है। इश्तराइना, टिकट की होती है तज़किरा, तो उसकी जमा तज़ाकिर, अत-तज़ाकिरा। बराबर, फिर रेल पे टिकट कटते ही फौरन सवार हो जाते हैं, बीच में कोई काम फासला हुआ नहीं हुआ है, तो फा का इस्तेमाल करेंगे या तो सुम्मा का इस्तेमाल करेंगे। फ रकीबना कितारा, तुम दो औरतों ने अरबी पढ़ना सीखा, तुम दो औरतों ने सीखा। चलिए बनाइए। सीखने की अरबी होती है ताल्लम, या ताल्लम, ताल्लुम के माने तो सीखना है, माजी है ना, ठीक है। और इसमें जो फाइल है वो फाइल जमीर है, तुम दो औरतों ने, तो फिर को उसी हिसाब से लाना है। तो ताल्लम ताल्लम ताल्लम, ताल्लमत गर के सिगा है, ये हाजिर के सिगा है। ताल्लमत ताल्लमता ताल्लमना, आइए आप हाजिर के सिगे में, ताल्लमत ताल्लमत ताल्लमतुमा ताल्लमतुम ताल्लमती, तू एक औरत ने सीखा, ताल्लमतुमा ये माजी है। ताल्लमतुमा क्या पढ़ना सीखा, अरबी, अरबी पढ़ना सीखा या अरबी का पढ़ना सीखा। अगर सिर्फ चाहे तो आप अरबी भी लिख सकती हैं। क़िराअतल अरबिय्यती, आइए मफूल वाक़ई है, ज़बर दे दीजिए। तुम सब औरतों ने अपने बच्चों को अदब सिखाया। अदब सिखाना, अदब सिखाने की अरबी होती है अदब युअद्दिबु, तादीब के माने होते हैं अदब सिखाना। तो हम सब औरतों ने ज़मीर का इस्तेमाल किया गया है। तो एक मर्द ने अदब सिखाया, अदब्त, तो एक औरत ने अदब सिखाई, अदब्ती। तुम सब है तो अदब्ती, अदब्तुमा, अदब्तुन्ना, अदब्तुन्ना। अपने बच्चों को, ये मफूल है और ये मुरक्कब इजाफी नहीं है। अत्फाल कुन्ना, बराबर। तूने अपने दोस्तों को चाय पे मदऊ किया। मदऊ करने की अरबी होती है दा, यदऊ, दावतन के माने हो तो मदऊ करना, जिस चीज की तरफ मदऊ करें वहां पे इला ले आइए, बराबर। और ये माजी है तो माजी से बनाइए, याद रखिए। तूने कौन सा सेगा आएगा, वाहिद मुजक्कर हाजिर क्या आएगा। तो दा, दा, दावा, दाओ, दात, दात, दाता, दाउना, हाजिर कैसे का, दाउता, दाउता। अपने दोस्तों को, ये मफूल वाक़ई हो रहा है और ये मुरक्कब इजाफी है। सदीक उसकी जमा अस्दिका, तो सदीकों का तेरा दोस्त या अपने दोस्त दोनों सेम है।
دعوت اصدقائك کس پر؟ چائے پر. الى الشاي. دعوت اصدقائك الى الشاي. میں نے ان کے سامنے ایک تقریر کی اور ان کو اسلام کی طرف بلایا. پہلے ان کو یہاں سے بنا لیجیے برابر. میں نے متکلم کا صیغہ استعمال کریں گے. تقریر کرنے کی عربی ہوتی ہے خطب یخطب. خطبۃ میں ہوتی ہے تقریر کرنا. اور تقریر کی عربی کیا ہوتی ہے؟ خطبۃ، اس کی جمع خطبات. میں نے ان کے سامنے کی عربی ہوتی ہے امام. امام ہو اس کے سامنے، امام ہوا ان دونوں کے سامنے، امام ہو ان سب کے سامنے. اسی طرح پورا چلتے چلے جائیں گے، بنتا چلا جائے گا. امامہا امامہما امامہن، امامکا امامکما امامکم، امامکی امامکما امامکن، امامی امامنا. میں نے کی تقریر. خطبت ان کے سامنے. خطبت خطبتن ایک تقریر، خطبتن واحدہ. چاہے تو آپ خطبتن لکھ دیں، کافی ہے. تو خطبت خطبتن واحدہ ان کے سامنے. امامہم، امام کو جو زبر آ رہا ہے ظرفیت کی نقل، اور ان کو اسلام کی طرف بلایا. بلانے کی عربی ہوتی ہے دعا یدعو. تو میں نے بلایا و دعوتہم، ان کو بلے ادھر اسلام کی طرف، الی الاسلام. ننھی فاطمہ بازار گئی اور ایک گڑیا خریدی. ننھی فاطمہ یہاں تک پہلے بنائیے. جانے کی عربی ہوتی ہے ذهب یذهب. ذهب کے معنی جانا. تو جملہ فعلیہ بنانا ہے نا، فعل کو پہلے لانا ہے، اس کے بعد فاعل. جانے کا یہ ماضی میں سے ہے تو ذهب کا استعمال کریں گے. جانے والی کون ہے؟ ننھی فاطمہ. مؤنث ہے تو فعل کو بھی ہم کیا کریں گے؟ بولو نا، مؤنث سے استعمال کریں گے. ذهبت کون گئی؟ فاطمہ، ننھی فاطمہ. اور یہ مرکب توصیفی ہے اور مفعول ہے. فاطمہ الصغیرہ، یہ مرکب توصیفی، یہ فاعل ہو رہا ہے. تو فاطمہ الصغیرہ، ذهبت فاطمہ الصغیرہ کہاں؟ الی السوق. اور ایک گڑیا خریدی. گڑیا کی عربی ہوتی ہے دمیتن، اس کی جمع دما، دمن. تو ایک گڑیا خریدی، دمیتن لائیں گے. خریدا کس نے؟ کہا ننھی فاطمہ نے. تو وہی یہی صیغہ آئے گا. واشترى واشترت دمیتن. تو عورت نے قرآن پڑھا. آئیے پہلے اس کو لے لیتے ہیں اور سنت پہ عمل کیا، پھر اس کے بعد یہ لیں گے. تو ایک عورت، تو یہاں پہ جو ضمیر فاعل جو ہے ضمیر کی حیثیت سے استعمال کی گئی ہے. تو ایک عورت نے قرآن پڑھا. پڑھنے کے بھی قرأ یقرأ قراءتن پڑھنا. تو ایک عورت، تو حاضر کے سجمے میں جائیں گے. قرأت، قرأتم، قرأتم، قرأتی. توجہ چاہیں گے قرأتی، قرأتی القرآن. یہ مفعول ہے تو زبر دے دیجیے پیار سے. اور سنت پہ عمل کیا تو عمل سے مؤنث حاضر کیا ہوگا؟ عملت. مؤنث ہے تو عملتی و عملتی. سنت پر بال آئیں گے پہ بالسنتی. تو قرأت القرآن و عملت بالسنہ. حامد و ہشام نے غسل کیا اور اپنے کپڑے دھوئے. آئیے تھوڑا یہاں سے یہاں پہلے کر لیتے ہیں. غسل کیا تو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو فعل کو پہلے لائیں گے. یہاں پہ فاعل اس میں ظاہر ہے، یاد رکھیے آپ. تو غسل کرنے کی عربی ہوتی ہے اغتسل یغتسل اغتسال، یا استحم یستحم استحمام. دونوں میں سے جو چاہے آپ کو پسند ہو وہ آپ استعمال کر سکتی ہیں. تو اغتسل بنائیں گے تو جملہ فعلیہ بنانا ہے تو فاعل کو پہلے لانا ہے. اور یہ فاعل کیا ہے؟ مذکر، واحد مذکر ہے.
اور یہ غائب ہے تو پھر کو وہی استعمال کریں گے. اتصل خالد و ہشام. اور اپنے کپڑے دھوئے. دھونی کے بھی ہوتی ہے غسل یغسل، غسل کے معنی ہوتے دھونا. تو دھونا کس نے دھویا؟ اسی حامد اور ہشام نے دھویا ہے. تو غسل غسلا و غسلا، اپنے کپڑے یہ مفعول ہے اور یہ مرکب اضافی ہے. تو سیابہو اپنے کپڑے، سو کی جمع کیا ہوتا ہے؟ سیاب. اپنے لانے تو ضمیر کا جہاں کیا لیں گے؟ ہما لائیں گے کیونکہ یہ تثنیہ ہے. وغسل ثيابهما. درجہ چہاروں کے لڑکوں نے تقریر کی اور انعامات حاصل کیے. آئیے دیکھتے ہیں. پہلے یہاں تک لے لیجئے. تقریر کرنے کے عربی جیسے کہ آپ جان چکی ہیں، خطب یخطب، خطبۃ میں تقریر کرنا. جملہ فعلیہ بنانا ہے تو فعل کو پہلے لانا ہے، اس کے بعد فاعل کو لانا ہے. اور فاعل کیا ہے یہاں پہ؟ درجہ چہاروں کے لڑکوں نے. مرکب توصیفی اور مرکب اضافی دونوں مشتمل ہیں. تو درجہ چہاروں کی عربی ہوتی ہے چوتھی جماعت. الصف الرابع، چوتھی جماعت کے بچے. تو تلمیذ اس کی جمع تلامیذ. لکھیے آپ. خطب تلامیذ الصف الرابع. برابر. درجہ چہاروں کے لڑکوں نے، طالب علموں نے تقریر کی اور انعامات حاصل کیے. انعام کی عربی ہوتی ہے جائزۃ، اس کی جمع جوائز. برابر. حاصل کرنے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ نال ینال نیلن کے معنی ہوتے ہیں حاصل کرنا. تو لڑکوں نے حاصل کیا ہے تو وہاں پہ ہم ضمیر کا استعمال کریں گے. تو غائب پہ ہے سیگا، یہ جملہ غائب پر ہے تو نال، نالا، نالو. واو کی عربی کیا ہوگی؟ و نالو الجوائز. خوشحال مسلمانوں نے غریبوں کو کھلایا اور ان کو کپڑے پہنائے. خوشحال پر یہاں سے یہاں تک لیجئے. کھلانے کے عربی اطعمہ یطعم، اطعام نے کھلانا. ٹھیک ہے. غریب فقراء، غریب اس کی جمع غرباء، یا مسکین اس کی جمع مساکین. خوشحال مسلمان کے عربی سریون اس کی جمع اسریہ، خوشحال. تو خوشحال مسلمانوں یہ مرکب توصیفی، یہ اس کا فاعل ہے. توجہ چاہیں گے یہ غربا کیا ہے؟ مفعول واقع ہو رہا ہے. کھلانا. اطعمہ کھانا کھلایا. کون؟ خوشحال مسلمانوں نے. المسلمون الاسریاء، کس کو؟ فقراء کو، غریبوں کو. الفقراء، الفقراء کی جگہ آپ المساکین بھی لکھ سکتی ہیں. ٹھیک. اور ان کو کپڑے پہنائے. کپڑے پہنانے کی عربی ہوتی ہے کسا یکسو. کسون و کسن کے معنی ہوتے ہیں کپڑا پہنانا. فعل کے اندر خود کپڑا پہنانے کے معنی آگے. تو کپڑا پہنائے تو کسا یکسو. بروزن دعا یدو، دعا دعوا دعو. تو کسا کسوا کسو. و کسو ہم، سیاب لانے کی ضرورت نہیں، برابر ہے. وہ کسو، کسو ہم. یہ رہا ہماری تمرین 47. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو. لہذا لائک تو ضروری ہے، لہذا لائک کیجیے، شیئر کیجیے. ہاں اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.